السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم سورہ انعام کے تیسرے رکوع کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق بولنے اور حق سننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں یا پڑھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ قرآن کے تعلیمات کو آپ جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ کے اس میسج کو ضرور پھیلائیں۔ اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ جب میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر افترا کیا، جھوٹ باندھا، او كذب بآياته، یا اس کی آیتوں کو، اس کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ انه لا يفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے، فلاح نہیں پائیں گے۔ چونکہ یہ مشرکین کی باتیں ہو رہی ہے۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، وہ کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے اور یہ حوالہ دیتے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ ہم پر حرام کیا ہے، حالانکہ وہ یہ صریح جھوٹ بولتے تھے۔ اسی طرح سے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پوجا کرنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اللہ کی آیتوں کو اس طرح سے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس کی آیتوں کو، اس کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ نبی کی اتباع کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار معجزے دکھائے، لیکن سب کو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ انہوں نے دوبارہ اٹھائے جانے کو انکار کیا۔ اس طرح سے وہ ظالم ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوں گے، اگرچہ اس دنیا میں ہمیں دکھ رہے ہوں کہ وہ اچھے شان و شوکت سے چلتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو کہ جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، یوم نحشرہم جميعا، سب کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے، این شرکاؤکم، تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں، تمہارے وہ معبودان باطل کہاں ہیں جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ معبودان باطل اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ رب العزت ان سے طلب فرمائے گا، لیکن وہ وہاں سے اس وقت ختم ہو چکے ہوں گے۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، جب ان سے کوئی جواب نہیں بن پائے گا، وہ کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ ثم لم تكن فتنتهم، تو ان کا عذر نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا، خدا کی قسم جو ہمارا رب ہے، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے۔ اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ جھوٹ بولیں گے، وہ جھوٹ بولیں گے اللہ کی بارگاہ میں بھی، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے منہ پر، ان کے زبانوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ باتیں نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد پھر ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ یہ مشرک تھے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے، انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیے کہ کیسے اپنے جانوں پر، اپنے آپ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، جو اللہ کے بارے میں وہ جھوٹ باندھتے تھے، افترا کرتے تھے، وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں، جو آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ کر دیا ہے، أَن يَفْقِهُوا، تاکہ وہ سمجھ نہ پائیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں
ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، ہم نے ٹیٹ پیدا کر دیا ہے تاکہ وہ سن نہ سکیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں، اور قرآن میں خود کئی دوسری جگہ ہے کہ ان کا عناد، ان کا اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اتنی حد کو پہنچ چکی ہوتی ہے کہ وہ حق دیکھنے اور حق سننے سے بالکل بیکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں اپنی طرف منسوخ کیا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں پردہ ڈال دیں گے کہ تاکہ وہ سمجھ نہ پائیں، ان کے کانوں میں ٹینٹ ڈال دیں گے کہ وہ حق کی بات کو سن نہ سکیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر ہر نشانی کو دیکھ لیں، ہر آیت کو دیکھ لیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنوا بها، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس جھگڑتے ہوئے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان میں سے کفار کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں ہے مگر یہ کہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کتاب کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ خود لوگوں کو روکتے تھے اور خود اس سے بچتے تھے، دور بھاگتے تھے۔ قرآن سے لوگوں کو روکتے بھی تھے اور خود قرآن سے دور بھاگتے تھے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ہلاک نہیں کرتے ہیں سوائے اپنے آپ کو، وہ اپنے نفسوں کو ہلاک کرتے ہیں حالانکہ انہیں شعور نہیں ہے۔ جو شخص قرآن سے روکے اور قرآن سے دور بھاگے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے گائیڈنس ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اس سے بھاگنا ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا وَيْلَتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر آپ انہیں دیکھیں کہ جب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا، جب ان کو دوزخ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وقفوا علی النار، اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب ان کو دوزخ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، فقالوا یا ویلتنا نرد، اے کاش کہ ہم پھر پلٹا دیے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، پھر ہم اللہ کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں، اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلائیں نہیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم مومن بن جائیں، مسلمان بن جائیں۔ لیکن اس وقت کا یہ تقاضا کرنا انہیں کوئی کام نہیں دے گا۔ بل بدع لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو پہلے چھپاتے تھے، پہلے جس چیز کا انکار کرتے تھے، آج آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں وہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہاں رب کریم ارشاد فرماتا ہے جب وہ تمنا کریں گے، چاہیں گے کہ وہ دنیا میں پھر دوبارہ بھیجے جائیں، وہ پھر مسلمان ہو جائیں گے، وہ وہاں تمنا کریں گے، لیکن رب فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر وہ دوبارہ پھر دنیا میں بھیج دیے جائیں تو پھر بھی وہ وہی کریں گے جس سے انہیں روکا گیا، لما نہوا عنہ، جس سے انہیں روکا گیا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں، بے شک یہ جھوٹے ہیں، یہ ایسے تمنا کرتے ہیں لیکن اگر دنیا میں پھر بھیجے جائیں تو پھر وہی کام کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری زندگی صرف اس دنیاوی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کفار آج بھی کہتے ہیں، پہلے بھی کہتے تھے کہ ہماری زندگی جتنی ہے
وہ صرف اتنی ہی زندگی ہے. ہم 60 سال 70 سال جتنی زندگی جی لیں یہی ہماری زندگی ہے. اس کے بعد نہ ہم کو اٹھایا جائے گا اور نہ ہم سے سوال و جواب ہوگا. لیکن رب فرماتا ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک شخص کو اٹھایا جائے گا. ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تو نے کیا کیا، کیسا کام کیا. اس کے بعد رب کریم پھر اسی وقت ان سے فیصلہ فرمائے گا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ دیکھیں جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے. قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، رب ان سے پوچھے گا کیا یہ دوبارہ اٹھایا جانا حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور ہمارے رب کی قسم، ہمارے رب کی قسم دوبارہ اٹھایا جانا یہ حق ہے. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، رب فرمائے گا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اس عذاب کو چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے، جسے تم انکار کرتے تھے، آج اسی عذاب کو چکھو. اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے اور قرآن پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہم یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین.